کہ آج اس نوجوان نسل کے اندر محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجاگر کر دیا جائے۔ تو اقبال نے اس کے طریقے بتائے۔ اقبال نے کہا اگر اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو اگر کچھ دینا ہی ہے تو اس کے سینوں میں حب رسول پیدا کرنا، اور کہا اس کے لیے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھنا سکھا۔ اور محفل میلاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، صلاۃ و سلام بھی پڑھنے جانا۔ تو کہا پہلا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام ہو۔ اور ویسے بھی آج متلاشیان حق کے لیے درود ایک اکسیر بن چکا ہے، جہاں پر 72-73 فرقے دنیا میں آج موجود ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب جو علم سے گورا ہے، اب وہ کس طرف جائے؟ وہ دیکھتا ہے کہ ہر زبان پر قرآن کی بولی، ہر کسی کے لبوں پر حدیث کی بولی ہے، تو یہ سادہ لو انسان کیسے فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے، حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کو ایک ہی ٹائٹل کا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک کی زبان پر قرآن کی بولی، ہر ایک حدیث کی بولی بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر 71-72 فرقوں میں ہم کیسے پتا کریں کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے؟ تو کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی حق والے ہوں گے۔ کہا اگر سب کے سب اسی ٹائٹل کے ساتھ آ جائے، ہر ایک کہ ہم اہل سنت ہیں، تو پھر کس طرح سے اس کو تمیز کرنی ہوگی؟ تو اب کی بات نہیں ہے، اب سے بہت پہلے مظلوم کربلا زین العابدین سے کسی نے سوال کیا تھا، حضور جب دنیا میں کثرت کے ساتھ فرقے ہو جائیں گے، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر کہلانے والا ہوگا، ہر ایک اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہوگا، تو ایسے عالم میں پھر ہم کس طرح سے ان میں تمیز کریں گے؟ تو کہا جو اہل سنت ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ اب جو سائل تھا وہ بڑا سیاح تھا، اس نے پھر سوال کر دیا اگر سب کے سب اسی ٹائٹل کے ساتھ آ جائیں، ہر ایک کہے کہ ہم ہی اہل سنہ ہیں، تو مظلوم کربلا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ کہا اہل سنت کی علامت میں سے یہ ہوگا، پہچان یہ ہوگی وہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھنے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہوگی وہ مصطفیٰ کریم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کو درود و سلام کا وظیفہ یاد کرا دیتے ہیں، یہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ درود و سلام پڑھے، تو ہفتے 15 دن مہینے 2 ماہ میں آپ دیکھ لینا اس کے اخلاق میں بھی پاکیزگی ہوگی، اس کے کردار میں بھی نکھار ہوگا، اس کے لہجے میں بھی لطافت دکھائی دے گی۔ اس لیے کہ درود و سلام کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر درود و سلام پڑھنا خود رب کعبہ کی بھی سنت ہے، اس کے ملائکہ کی سنت ہے، وہ تمام کے تمام پڑھتے ہیں۔ تو درود و سلام سے انسان کے اخلاق میں، اس کے مزاج میں بھی لطافت پیدا ہوتی ہے۔ اہل نقد کے نزدیک اقبال کو بہت مقبولیت حاصل ہے۔ کسی نے کہا غالب کا مرتبہ بڑا ہے، لیکن جو اہل نظر نے کہا کہ اقبال کو جو مقام حاصل ہو وہ غالب کو نہیں ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا رہی؟ تو اقبال نے کہا لوگوں میرے اشعار میں ویسی مٹھاس نہیں ہے، کہتے 1.25 کروڑ مرتبہ میں نے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا ہے، مصطفیٰ کا نام لبوں پر آتا ہے تو پھر میرے اشعار میں چاشنی اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا ہے اشعار میرے اور تاثیر ان کی۔ کہا ہماری کیا مجال، یہ تو مصطفیٰ کے نام اقدس کا طفیل ہے کہ جب لبوں پہ آتا ہے، وہ ہے نا انور مسعود ہے تو مزاح شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پائے تو قلم توڑ دیتا ہے۔ وہ کہا کہ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول پہاڑوں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی،
ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل چھایا کرتے۔ تو کہا ایسی مجالس کا بنیادی مقصد ہے کہ اپنی اس نئی نسل کو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کی تلقین دے، اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا۔ دوسری چیز فرمائی سیرت مصطفیٰ کو اس نئی نسل کے سامنے رکھا جائے، اس لیے کہ انسان علم کہاں سے سیکھتا تھا؟ یا تو کوئی پیر ہوتا تھا یا کوئی عالم، لیکن آج نہ پیر رہا ہے، نہ مولوی رہ گیا ہے، نہ نعت خواہ رہ گیا۔ کبھی ظہوری کی نعت خوانی کی محفلیں ہوتی تھی، کبھی علماء تقریر کرتے تھے تو لگتا تھا کہ ان کی پشت پر رسول اللہ کی تائید کا خط ہے، لیکن آج پیر بھی پیر نہ رہا۔ جب پہلے پیر کی بارگاہ میں مرید جاتا تھا سینے میں دل ڈولنے لگتا تھا، اس لیے کہ پیر کی نظر اس کے دل پہ ہوا کرتی تھی۔ آج پیر کی نظر مرید کے دل پر نہیں ہے، بلکہ دل کے اوپر لگی جیب کے نظر پیچھے نہ گئی، علماء نہ رہی، نعت خوانی کی مجلسیں نہ رہی، اس لیے کہ آج تو لوگ عورتوں کا دوپٹہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، عورتوں کا لباس پہن کر کے آ جاتا ہے آج کا نعت خواں، اور برستے ہوئے نوٹوں میں اس کی لے اور نکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو کہا پیر بھی وہ نہ رہا، مولوی بھی وہ نہ رہا، نعت خواں بھی وہ نہ رہا، تو پھر یہ آنے والی نسل دین کہاں سے دیکھی؟ تو کہا ایسے دور میں پھر ذمہ داری بنتی ہے اس ماں باپ کی کہ اپنی اولاد کو دین سکھائے۔